الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد کہ گزشتہ درسوں میں بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ تھیں، خاص کر گزشتہ درسوں میں جو باتیں ہمارے ساتھ تھیں وہ تھی الاستعانہ اور اس کی بہت ساری قسمیں، اور اسی طرح آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی الاستعاذہ، یہ دونوں چیزیں عبادت ہیں، دلائل کے ساتھ یہ بحث ہم نے پڑھ لی ہے، سن لیا ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے ساتھ جو بات ہے وہ استغاثہ کے تعلق سے ہے، صفحہ نمبر 60 پر 5، صفحہ نمبر 65 ہمارے ساتھ ہے، صفحہ نمبر 65، اور گفتگو ہماری ہو رہی ہے استغاثہ کے تعلق سے۔ استغاثہ یہ لفظ ہم لوگ، عربی کا لفظ ہے لیکن ہم اردو میں ہم لوگ بہت سنتے ہیں، غوث کے نام سے لوگ غوث یا غوث، ایسے غوث کے نام سے پکارتے ہیں۔ غوث اسی سے بنا ہے، استغاثہ سے غوث اسی سے بنا ہے۔ سب سے پہلے ہم لوگ یہاں تک متن پڑھتے ہیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے متن میں کیا لکھا ہے، اس کے بعد ہم لوگ شرح کی طرف جاتے ہیں۔ وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ۔ استغاثہ کے عبادت ہونے کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 9۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی اذ تستغیثون ربکم، اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا استغاثہ، تستغیثون، ان سب کا معنی ایک ہی آتا ہے، فریاد کرنا۔ ہم لوگ اردو میں بہت سنتے ہیں فریاد، بہت فریاد کیا، بہت منت کی، بہت سماجت کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری وہ فریاد سن لی، اس نے تمہاری وہ فریاد سن لی۔ تو گزشتہ چیزوں کے بارے میں ہم نے سنا، استعانہ، استغاثہ، اسی سے جڑا یہ بھی لفظ ہے اور یہ بھی عبادت ہے۔ استغاثہ فریاد رسی جو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی سے ہونی چاہیے۔ تو اس کی تفصیل ہم لوگ پڑھیں گے، آپ لوگ ماشاءاللہ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہے جو ہر ایک کو سمجھ عطا کرتا ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے خیر کا معاملہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ تو ہم لوگ، یہ تھی ہماری متن کی عبارت جو ہم نے پڑھا کہ استغاثہ عبادت ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، سورۃ الانفال آیت نمبر 9۔ استغاثہ کا سیدھا سادہ معنی ہے فریاد کرنا۔ تو چلیے اس کی شرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کی شرح کیا لکھی ہے۔ الاستغاثہ، الاستغاثہ کا کیا مطلب ہے؟ طلب الغوث، طلب الغوث وهو الانقاذ من الشدة والہلاک، مدد طلب کرنا، مدد طلب کرنا۔ طلب الغوث کے معنی، غوث کے معنی مدد ہے، وهو الانقاذ من الشدة والہلاک۔ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، جب مدد طلب کرتے ہیں تو مدد مانگنے والے کو، مدد کرنے والا جو بھی فریاد کرتا ہے کہ بھئی میری مدد کرو، وہ کیا کرتا ہے، جو بھی اس کے اوپر پریشانی آئی ہے، من الشدہ، سختی یا ہلاک، مر جانے کا ڈر ہے، اس سے بچا لیتا ہے۔ اور ایک بار ہم لوگ سمجھتے ہیں، استغاثہ کے معنی ہیں
مراد طلب کرنا، آپ کی جو بھی خواہش ہے، آپ کا جو بھی مراد ہے اسے آپ مانگتے ہیں، اور مانگنے والا ایک ہوتا ہے، فریاد رسی کرنے والا، فریاد کو پورا کرنے والا ایک ہوتا ہے، فریاد کرنے والا ایک ہوتا ہے، فریاد رسی کرنے والا دوسرا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ الاستغاثہ، مدد مانگنا، مراد مدد طلب کرنا، اس کے نتیجے میں جس سے مراد مانگی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے، سختی اور ہلاکت سے اس کو بچاتا ہے، من الشدت والہلاک، جو بھی مصیبت آئی ہے وہ اس سے بچاتا ہے۔ تو سیدھی سادی بات یہاں معلوم ہوئی، وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ، وَدَلِيلُ الْإِسْتِغَاثَةِ یعنی فریاد کرنا، فریاد یعنی آدمی کسی سے مدد طلب کرنا، اپنی مراد مانگنا، یہ عبادت ہے۔ آدمی جب بھی کسی سے کوئی مدد مانگتا ہے تو وہ عبادت ہے، اس کی دلیل یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ تو یہاں شرح میں بتاتے ہیں الاستغاثہ طلب الغوث، مدد طلب کرنا اس سے مراد ہے، اس کے نتیجے میں یعنی مدد کرنے والا، ایک تو مدد طلب کرنے والا ہوتا ہے، ایک مدد کرنے والا ہوتا ہے۔ مدد کرنے والا کیا کرتا ہے، انقاذ من الشدت والہلاک، مدد طلب کرنے والے کو سختی سے اور ہلاکت سے بچاتا ہے۔ یہ سختی اور ہلاکت سے بچانے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہوتا ہے۔ تو پھر شیخ لکھتے ہیں وہ اقسام، یہ کئی قسموں پر مشتمل ہے۔ جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جیسے استغاثہ اور استعانہ اس کے کئی ٹائپ ہیں، بالکل ویسے ہی استغاثہ کے بھی کئی ٹائپ ہیں، وہ اقسام، جیسے شیخ نے کہا کہ اس کی بھی کئی قسمیں آتی ہیں۔ اب ایک ایک قسم پر وہ ہم یہ لے جائیں گے، بتائیں گے کہ کیا کیا قسمیں آتی ہیں۔ الاستغاثۃ باللہ عز وجل، اللہ عز وجل سے مدد طلب کرنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ الاستغاثہ کا اصل یہی ہوتا ہے کہ اللہ عز وجل سے مدد مانگی جائے زندگی کے ہر معاملے میں۔ وَهَذَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، یہ سب سے فضیلت والا عمل ہے، وَأَكْمَلِهَا، اور سب سے زیادہ کامل کیا ہے، وَهُوَ دَأْبُ الرُّسُلِ وَأَتْبَاعِهِمْ، یہ رسولوں کی عادت اور خصلتیں رہی ہیں کہ رسول جب بھی ان پر مشکل آتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ وَأَتْبَاعِهِمْ، جو رسولوں کے جو فالوورز ہیں، ان کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کی بھی یہ عادت اور خصلت رہی ہے کہ وہ اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جیسے یہاں بتایا گیا کہ اللہ عز و جل سے مدد طلب کرنا اور اس سے مشکل اور تکلیف دہ حالات میں اللہ سے فریاد کرنا، یہ سب سے افضل و اکمل عمل ہے، کیونکہ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام، ان کے طریقے پہ چلنے والوں کا یہی وطیرہ رہا، یہی سنت رہی کہ وہ صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی سے مدد مانگتے تھے۔ وَدَلِيلُهُ مَا ذَكَرَهُ الشیخ، اس کی دلیل کیا ہے، شیخ نے جو نقل کیا ہے قرآن مجید کی آیت سورۃ الانفال آیت نمبر 9 جو شیخ نے نقل کیا ہے، اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ بدر، یہ چیز کب پیش آئی، پہلے ہم اس کا ترجمہ تو آپ سن چکے ہیں کہ اے نبی وہ وقت یاد کرو، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ وقت کو یاد کرو جب تم اپنے رب سے میدان بدر میں فریاد کر رہے تھے، بدر کے جنگ کے میدان میں فریاد کر رہے تھے، تو اس نے تمہاری وہ فریاد سن لی اور فرمایا کہ میں
یہ کے بعد دیگرے آنے والے 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ انی ممدکم، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ 1000 فرشتوں سے، من الملائکہ مردفین، جو ایک کے بعد دیگرے آئیں گے۔ یہ آیت کا ایک پس منظر ہے، جیسے کہ وَكَانَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ بدر، یہ چیز کب پیش آئی؟ جب غزوہ بدر کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو دیکھا، او الی المشرکین حین نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المشرکین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کی طرف دیکھا، فی 1000 رجل، وہ 1000 آدمی تھے، اور ان کے پاس بہت ساری چیزیں بھی تھیں، بہت ساری چیزیں ان کے پاس تھیں، اور وہ لوگ 1000 آدمی تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایسے وہ سارے آدمی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، وَأَصْحَابُهُ، اور اسی طرح ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَأَصْحَابُهُ 310، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے وہ 313 تھے۔ 300 مطلب کچھ تعداد 316، وبضعۃ عشر 10 کے اوپر جیسے تعداد بتائی، کچھ تعداد لیکن 300 کو اوپر تھی جیسے کہا۔ فدخل العریش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگ کے میدان میں ایک سائبان بنایا گیا تھا۔ سائبان ایک ٹینٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا تھا، اسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، ایک چبوترا، ایک خیمہ، ایک سائبان بنایا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لائے، یناشد ربہ عز وجل، اور اللہ تبارک و تعالی سے دست مبارک اٹھا کر، ہاتھ اٹھا کر دعا فرمانے لگے، رافعا یدیہ مستقبل القبلہ۔ دو چیزیں ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا دعا کی قبولیت کا سبب ہے، مستقبل القبلہ، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنا دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع سے دعا فرما رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک، اللہم ان تہلک هذه العصابہ، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، یا اللہ تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے کہ تو مشرکین پر فتح دے گا، ہم کو کامیابی دے گا، بھلے وہ لوگ 1000 ہیں، ہم 300 کے اوپر 315 314 316 جو بھی ہیں، یا اللہ ہم کو فتح مندی عطا فرما، تیرا وعدہ پورا فرما۔ اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مختصر جماعت کو جو یہاں موجود ہے اگر آج تو نے ختم کر دیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہیں ہو سکے گی۔ اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض۔ اور حالت یہ ہے جیسے بتاتے ہیں، اور یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور اس میں بتاتے ہیں وما زال یستغیث بربہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں گریہ وزاری فریاد کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، یستغیث استغاثہ کے مطلب ہے گریہ وزاری کرنا، گڑ گڑانا، فریاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں۔ رافعا یدیہ، دست مبارک ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، حتی سقط رداؤہ عن منکبیہ، حالت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر مبارک تھی، آپ کی جو چادر آپ نے کاندھوں پر ڈال دی تھی، وہ چادر
پیچھے گرنے لگی، آپ کے کاندھوں سے گرنے لگی. فَأَخَذَ أَبُو بَكْرَ رضی اللہ عنہ، اس چادر کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے لیا، رداءہ، فَأَلْقَاهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ ثُمَّ الْتَزَمَهُ مِنْ وَرَائِهِ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو آپ کی چادر کو آپ کے پیچھے سے لگا دیا، پھر اڑا دیا. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا نبی اللہ، وقال یا نبی اللہ، کیا کہا؟ وقال یا نبی اللہ کفاک مناشدتک ربک فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله هذه الآية. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ کے رب کے بارگاہ میں آپ کی جو یہ گرہ وزاری ہے، آپ کا جو یہ گڑ گڑانا ہے، آپ کی جو فریاد ہے، کفا کا مناشدتک ربک، بس ہے، یہ کافی ہے. فَإِنَّهُ سَيَنْجِزُ لَكَ مَا وَعَدَكَ، اللہ تعالی آپ کے لیے اپنا وعدہ پورا فرما دیں گے. فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ، تب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی. اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. اس آیت کے پیچھے اتنی ساری باتیں ہیں، اور جو چیز آپ کو سمجھنی ہے، استغاثہ، یستغیث، غوث، یہ ساری چیزیں اللہ تعالی سے متعلق ہیں اس معنی میں. جو پہلی قسم جو ہم بتائیں کہ وہ اللہ تعالی ہی سے ہونی چاہیے. اس کی قسمیں ہیں، لفظ بدل سکتا ہے لیکن اس کے احکام سے بدل کر کس کے ساتھ یہ چیز ہونی چاہیے اس کا حکم ہوگا. تو پہلی چیز سمجھ میں آئی جو ہم نے پڑھا کہ الغوث الاستغاثۃ باللہ عز وجل، فریاد اللہ تعالی سے ہونی چاہیے، اللہ تعالی سے ہونی چاہیے، اور یہ سب سے افضل ہے و اکمل ہے، اور یہ انبیاء کے راستے پر چلنے والوں کی خصلت، عادت مبارکہ ہے. تو اس کے بعد ہماری بات ہے، یہاں تک تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ استغاثہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. کہ ایک پہلی قسم جس کے تعلق سے کہا کہ استغاثہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے کہی جاتی ہے، یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی بولا جاتا ہے. تو اس کے بعد ایک دوسری چیز یہاں ہم بولیں گے، اسی استغاثہ سے متعلق ہے. ہم لوگ متن ابھی نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ پہلی عبارت کی شرح ابھی ہمارے ساتھ باقی ہے. استغاثہ کی ایک دوسری قسم ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ، اس کو ہم لوگ اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلی بات آپ کے سمجھ میں آ گئی، استغاثہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، یہ انبیاء اور رسل کی عادت ہے. اور یہ دوسری چیز جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، الاستغاثۃ بالاموات، فریاد مرے ہوئے لوگوں سے، مردوں سے. او ایک تو ہے مردوں سے، ایک ہے جو مرا ہوا ہے، مردہ ہے. او بالاحیاء غیر الحاضرین القادرین علی الاغاثہ فہذا شرک. ایک دوسری قسم ہمارے ساتھ ہے جس میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ مردوں سے فریاد کرنا، الاستغاثۃ بالاموات، مردوں سے فریاد کرنا. او بالاحیاء، اس کو آپ ایک ایک لفظ کو غور سے پڑھیں، اس میں تھوڑی سی غلطی بھی ہم کو کسی معاملے میں حکم دینے میں غلطی کا ہم غلطی کر سکتے ہیں، غلطی ہم سے ہو سکتی ہے. اس لیے ایک ایک لفظ پر غور کریں. الاستغاثۃ بالاموات، مردوں سے فریاد کرنا، پہلی بات ہے مردوں سے فریاد کرنا. تو اس سلسلے میں کہتے ہیں یا دوسری بات ان غیر حاضر زندہ لوگوں سے، یا ایسے لوگ جو وہاں موجود نہیں ہیں. آدمی جب فریاد کرتا ہے تو وہاں موجود نہیں ہے لیکن وہ زندہ ہیں، اور ساتھ ساتھ جو مدد کرنے پر قادر بھی نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتے، زندہ ہیں، وہاں موجود نہیں ہیں لیکن مدد نہیں کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ بولیے. فہذا شرکن، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. دو باتیں ہمارے ساتھ ہیں، ایک مردوں سے فریاد کرنا یا زندوں سے فریاد کرنا
جو وہاں موجود نہ ہو، زندوں سے فریاد کرنا جو وہاں موجود نہ ہو، ایسا کرنا شرک ہے، ایسا کرنا شرک ہے۔ تو اس کے بعد شیخ لکھتے ہیں لِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ إِلَّا مَنْ يَعْتَقِدْ أَنَّ لِهَؤُلَاءِ تَصَرُّفًا خَفِيًّا فِي الْكَوْنِ فَيَجْعَلُ لَهُمْ حَظًّا مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ ایسا کام وہی شخص کر سکتا ہے، لِأَنَّهُ لَا يَفْعَلُهُ، اس لیے کہ ایسا کام، کون سا کام؟ مردوں سے فریاد کرنا یا کسی زندے آدمی سے فریاد کرنا۔ جیسے ایک آدمی چنئی میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کسی پیر کا مرید ہے، اس کا پیر کہیں بیٹھا ہوا ہے، کوئمبتور میں، ترچی میں، وانمباڑی میں، ترپاتور میں۔ یہاں چنئی میں بیٹھ کے وہ اپنے پیر سے بولتا ہے، پیر صاحب میرے آج یہاں بہت گرمی ہے، بارش نازل کر دیجئے، بارش فرما دیجئے۔ تو کیا پیر صاحب وہاں ترپتور میں بیٹھ کے بارش، ادھر چنئی میں بارش کا آرڈر دے دیں گے؟ بولا کہ نہیں ہوگا۔ یہ ایسا آدمی کر سکتا ہے، ان لہؤلاء تصرفا خفیا فی الکون، ایسا آدمی وہی شخص کر سکتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ ایسے جتنے لوگ ہیں ان لوگوں کا کائنات کے مختلف معاملات میں اپنی مرضی سے پوشیدہ طور پر تصرف کر سکتے ہیں، ان کو تھوڑا سا پاور ہے۔ یہ یونیورسل میں، اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، سورج نکلتا ہے، بارش آتی ہے، دھوپ نکلتا ہے، یہ سارے معاملات میں فلاں فلاں پیر، وہ بڑے بڑے لوگ کچھ کر سکتے ہیں، کچھ الٹ پھیر کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی وہ عقیدہ رکھنے والا ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس طرح یہ فریاد کرنے والا آدمی جو مردوں سے یا زندے غیر موجود لوگوں سے جو کام وہ نہیں کر سکتے، اگر فریاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کی جو خاص صفت ہے ان میں ان لوگوں کو بھی شریک کرتا ہے۔ رب جیسے کائنات میں تصرف کرنے کا حق رب کو ہے کہ رب خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، ویسے وہ اپنے پیر کو سمجھتا ہے جو زندہ ہے، یا اپنے مردہ پیر کو سمجھتا ہے جو قبر میں سویا ہوا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت کا جو حق ہے وہ ان پیروں کو دیتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاه، المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ سورة النمل آیت نمبر 62۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بھلا وہ کون ہے جو لاچار و بے بس کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ کون ہے وہ جو تمہیں زمین کے جانشین بناتا ہے؟ خلفاء الارض الہ مع اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ معبود ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو، تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اس طرح کہنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں دوسرے کو شریک کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہ دوسری قسم آپ نے سمجھ لیا کہ ایک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا، مدد طلب کرنا۔ دوسرا مردوں سے جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں یا زندوں سے جہاں وہ موجود نہیں ہیں، مردے بھی نہیں کر سکتا، اسے بھی اس کام کی طاقت نہیں ہے۔ جو زندہ ہے، جو غیر موجود ہے، وہ بھی نہیں کر سکتا، اسے بھی اس کام کی طاقت نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اسے شریک کرتا ہے۔ ایک تیسری قسم ہمارے پاس
استغاثہ کی ایک اور ہے، الاستغاثۃ بالاحیاء، زندہ لوگوں سے فریاد کرنا، زندہ لوگوں سے مدد مانگنا، مدد مانگنا، مدد طلب کرنا۔ کیسے زندہ لوگ؟ جو جانتے ہیں کہ آپ ان سے مدد مانگ رہے ہیں، القادرین، اور ان کے پاس طاقت بھی ہے کہ وہ آپ کا کام کر سکتے ہیں۔ فہذا جائز، یہ جائز ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ مانگ سکتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ جس سے آپ مانگ رہے ہوں، مدد فریاد طلب کر رہے ہوں، مانگ رہے ہوں، وہ ایک تو زندہ ہو، ہاں، اس کا پلس چل رہا ہو اور وہ زندہ ہو، اور وہ سن بھی سکتا ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، جیسے کہتے ہیں شعور ہو، وہ آپ کی سمجھتا ہو کہ یہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے۔ فہذا جائز، یہ چیز جائز ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، کل استعانت بہم، جیسے استعانہ میں یہ چیز جائز ہے ویسے یہاں بھی جائز ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں یہی بات کہی، فاستغاثہ، یہاں بھی کیا ہے؟ غوث، اسی سے نکلا ہے، دیکھیے، تو یہی بات آپ کو سمجھنا ہے، یہ سارے جو ہیں اسی سے بنے ہیں، اسی سے سارے الفاظ بنے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کہتے ہیں، تو جو شخص موسیٰ کی اپنی قوم سے تھا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے اس قبطی کے خلاف فریاد کی جو دشمن کی قوم سے تھا، وہ مکہ کھا کر مر ہی گیا۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام جب نکلے تو موسیٰ علیہ السلام کے اپنے قبیلے کا آدمی تھا، اور دونوں ایک دوسرے قبیلے کا، دونوں لڑ رہے تھے۔ تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو اپنے آدمی ہیں، ان سے مدد چاہا۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے، جیسے ہی اس نے اس کو بچانے کے لیے، اپنے قوم والے کو بچانے کے لیے دوسرے آدمی پر ایک گھوسا مارا، مکہ مارا، تو وہ مر ہی گیا۔ تو یہاں یہی بات سامنے آتی ہے، فاستغاثہ، تو ایک وہ آدمی ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگ رہا، موسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو آپ ایسا کسی سے مدد لے سکتے ہیں۔ جیسے کوئی آدمی سڑک پر جا رہا ہے، پیر پھسل کر گرنے جا رہا ہے، تو بازو کوئی آدمی جا رہا ہے، اس سے کہہ رہا بھائی ذرا مجھے سنبھال لینا، میں گر رہا ہوں، تو وہ سنبھال سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کے وہ وہاں موجود ہے، وہ جو کہہ رہا ہے وہ سن رہا ہے، اسے سنبھال سکتا ہے۔ تو یہ تیسری قسم ہے استغاثہ کی جو جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ چوتھی قسم یہ ہے کہ کسی آدمی سے مدد مانگنا جو زندہ ہے لیکن طاقت نہیں رکھتا ہے، تو ایسے آدمی سے مدد مانگنا بیکار ہے۔ مثل ان یستغیث الغریق، ایک آدمی ڈوب رہا ہے، دونوں آدمی ڈوب رہے ہیں، ایک ڈوبنے والا دوسرے آدمی سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے بچا لینا، ارے وہ خود ڈوب رہا ہے، اسے کیا بچائے گا؟ برجل مشلول، مثل ان یستغیث الغریق برجل مشلول، شیخ نے یہاں مثال دے کر سمجھایا، مثل ان یستغیث الغریق برجل مشلول، ایک آدمی ہے بیچ میں دریا میں ڈوب رہا ہے، اور وہیں ایک آدمی ہے فالج زدہ آدمی ہے جس کا ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کرتا، وہ بیچ پہ بیٹھا ہے، یہ ڈوبنے والا اس سے مانگتا ہے مدد، ارے مجھے ذرا پکڑ لینا، مجھے ذرا نکال لینا دریا سے، ارے وہ خود اس کا ہاتھ پاؤں نہیں ہلتا ہے، وہ تو مشلول ہے، فالج زدہ آدمی ہے، وہ ڈوبنے والے کو کیا بچائے گا؟ تو شیخ لکھتے ہیں فہذا لغو، یہ بیکار چیز ہے، یہ تو مذاق والی بات ہے، وہ سخریہ، مذاق والی بات ہے۔ بمن استغاث به فیمنع منہ لہذه العلہ، ہاں اگر ڈوبنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بھلے وہ فالج زدہ ہے لیکن اس کے اندر ایک روحانی طاقت ہے، اس کا ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کرتا لیکن پھر بھی وہ بچا لے گا، تو یہ بات غلط ہے، یہ تو چیز غلط ہے، اس کی بات تو نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اتنی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے آدمی سے پناہ مانگنا یہ بھی بات بیکار ہے۔ وَلِعِلَّةٍ اُخْرَى، یہ چوتھی شکل ہمارے پاس ہے استغاثہ، کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے جو زندہ ہے لیکن طاقت نہیں ہے، غیر قادر، طاقت نہیں رکھ سکتا ہے اس کے پاس کوئی
طاقت نہیں ہے، غیر قادر مثل ان یعتقد، لیکن یہ کہ آپ سمجھیں کہ اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اپاہج ہے، کمزور ہے، لیکن اس کے اندر ایک روحانی طاقت ہے، وہ بیٹھے بیٹھے سب کچھ کر سکتا ہے۔ جیسے آج کل ہم ماحول میں دیکھتے ہیں کہ سڑک پر پھرنے والے بھکاری اور اسی طرح وہ تمام لوگ جو پاگل ہیں، ننگے ہیں، یہ زندگی بھر بھیک مانگتے رہتے ہیں، لوگوں سے پیسہ مانگتے رہتے ہیں، تن ڈھانکنے کے لیے انہیں کپڑا نہیں رہتا ہے، لیکن جب مر جاتے ہیں تو لوگ انہیں اپنا معبود اور مسجود بنا لیتے ہیں، یا جب زندہ بھی ہوتے ہیں، بحی جب زندہ رہتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی طاقت ہے، ارے وہ خود پاگل ہے، وہ خود پاگل ہے، کچھ نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بھلے وہ پاگل ہوں، بھلے وہ ہاتھ پیر ان کا حرکت نہیں کرتا ہو، اس کے اندر ایک طاقت ہے، ایک عجیب طاقت ہے، روحانی طاقت ہے، جس کی وجہ سے وہ ساروں کا کام بنا سکتے ہیں۔ جیسے شیخ نے یہاں لکھا ربما اغتر، بہت سارے لوگ ایسے لوگوں سے دھوکا کھا جاتے ہیں، فتوہم، وہم میں پڑ جاتے ہیں، ان لہذا المشلول، کیا چیز کو لے کر وہم میں پڑ جاتے ہیں، ان لہذا المشلول، فالج زدہ آدمی کے پاس قوتاً خفیہ، ایک طاقت ہے، یہ سختی سے لوگوں کو بچا لے گا۔ آج ایسے ہوتا ہے، کوئی زندہ بوڑھا فقیر ہے یا کوئی عورت ہے جس کو لوگوں نے اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، ان کا اعتقاد ہے کہ بھلے یہ عورت ہے لیکن اس کے اندر ایک طاقت ہے، بھلے یہ بوڑھا ہے، ہاتھ پیر حرکت نہیں کر سکتے، لیکن اس کے اندر ایک عجیب طاقت ہے، بیٹھے بیٹھے سارے کام بنا سکتا ہے۔ تو یہ سارے مذاق ہیں، ایسی ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آدمی صرف اور صرف اللہ رب الجلال پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں تک یہ 4 قسمیں ہوئیں استغاثہ کی۔ آپ ذرا اس پر غور کریں، ایک پیپر پر ساری قسمیں آپ لکھیں۔ استغاثہ کی پہلی قسم کیا ہے، کس سے ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے، الاستغاثۃ باللہ عز وجل۔ دوسری قسم ہے الاستغاثۃ بالاموات، مردوں سے، یا وہ لوگ جو قبروں میں سوئے ہوئے ہیں، او بالاحیاء، یا زندوں سے جو وہاں موجود نہیں ہیں، ہاں، او بالاحیاء غیر الحاضرین القادرین علی الاغاثہ، اور پھر وہ کام ان سے ہو بھی نہیں سکتا جو ان سے، جس کے بارے میں ان سے مدد مانگی جا رہی ہو۔ اور تیسری قسم مدد طلب کرنا ان لوگوں سے جو موجود ہیں اور کر بھی سکتے ہیں، تو کہا کہ یہ چیز جائز ہے، ایسا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آدمی موجود ہے، سمجھ سکتا ہے آپ کی بات کو، کر بھی سکتا ہے، تو جائز ہے۔ اس کے لیے دلیل ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی آیت آپ کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد چوتھی چیز الرابع الاستغاثہ بحی غیر قادر، مدد مانگنا، مدد طلب کرنا، فریاد کرنا ایک ایسے آدمی سے جو موجود تو ہے لیکن مدد نہیں کر سکتا ہے، مشلول ہے، فالج زدہ ہے اور معذور ہے، وہ نہیں کر سکتا ہے، ویسے آدمی سے مدد طلب کرنا ایک مذاق ہے، لغو ہے، بیکار ہے۔ ہاں، جیسے شیخ نے کہا کہ البتہ مدد مانگنے والا یہ سمجھے کہ بھلے آپ فالج زدہ ہوں، بھلے آپ کے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے ہوں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک طاقت ہے، ایک اسپرٹ ہے، آپ ایسا، آپ کے اندر ایک ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ایسے لوگوں سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ساری کی چیزیں غلط۔ تو یہاں تک یہ بات ختم ہو گئی ہے استغاثہ کے تعلق سے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں جو غلط غلط القاب لے کر اپنے پیروں فقیروں کو جو پکارتے ہیں، وہ لفظ میں زبان سے بھی ادا نہیں کرنا چاہتا، تو یہ چیز غلط ہے۔ المدد کے نام سے پتہ نہیں لوگ کیا کیا کہتے ہیں، سب شرک ہے۔ اس سے ہم اپنے معاشرے کو بچائیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو بتائیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیسے آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔